امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ انہیں مالک بن اوس نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف قاصد بھیجا۔ دن چڑھ چکا تھا کہ میں ان کے پاس پہنچا۔ کہا میں نے ان کو ان کے گھر میں اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مال یعنی مالک، تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لبکتے ہوئے آئے تھے، تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا ہے، اسے لو اور ان میں تقسیم کر دو۔ کہا میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے دیں تو کیسا رہے؟ انہوں نے کہا اے مال تم لے لو۔ کہا اتنے میں ان کے مولا یا رفع ان کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین، کیا آپ عثمان کو عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ان کو اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کیا آپ کو عباس اور علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے گنہگار شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ کہا اس پر ان لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو جھگڑے کے عذاب سے راحت دلا دیں۔ مالک بن اوس نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسی غرض سے اپنے آگے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دونوں رکو، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا؟ ان سب نے کہا ہاں۔ پھر وہ حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کسی کے لیے مخصوص نہیں کی تھی۔ اس نے فرمایا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لوٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھی یا نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دیے، اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی اور نہ تمہیں چھوڑ کر وہ مال لیا، حتیٰ کہ یہ مال باقی بچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے سال بھر کا خرچ لیتے، پھر جو باقی بچ جاتا اسے بیت المال کے مال کے مطابق عام لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے۔ انہوں نے پھر کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے عباس اور علی رضی اللہ عنہما کو وہی قسم دی جو باقی لوگوں کو دی تھی اور کہا کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں۔ تو اب دونوں آئے، آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے، تو تم نے انہیں جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے وہ سچے، نیکوکار، راست رو اور حق کے پیروکار تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین بنا، تو تم نے مجھے جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچا، نیکوکار، راست رو اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں اس کا منتظم بنا، پھر تم اور یہ میرے پاس آئے، تم دونوں اکٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے۔ تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپرد کر دو۔ میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر کہ تم دونوں کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ تم دونوں پر اللہ کے عہد کی پاسداری لازم ہوگی، تم بھی اس میں وہی کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو تم نے اس شرط پر اسے لے لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا
پھر تم اب دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں۔ نہیں، اللہ کی قسم، میں قیامت کے قائم ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو وہ مال مجھے واپس کر دو۔ صحیح مسلم